سورہ فاتحہ امام کی اقتداء میں مقتدی اپنی نماز میں پڑھے گا یا نہیں، کوئی مسئلہ حدیثی اور فقہی ہے، لیکن معمولی سا چکمکا اس کا بھی دینا پڑتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ وہی ہے جو تقریباً تمام نمازوں میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شروع سے اختلاف چلا ہے، اصحاب میں اختلاف ہوا ہے یا اعمال رسول میں ہے، قولان مشہوران لأہل العلم والاثار۔ درست اور راجح یہ ہے کہ امامت کی نماز میں صرف امام فاتحہ پڑھے گا، خواہ وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، اور مقتدی امام کی اقتداء میں خاموش رہیں گے۔ قرآن مجید کی آیت اذا قرئ علیہم القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا اعراف کے اخیر میں، اور مسلم شریف کی حدیث اذا قرأ فانصتوا اس کی دلیلیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے شرح المعانی میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا کچھ لوگ ظہر اثر میں پڑھتے ہیں، آپ نے کہا لو استطعت علیہم لأقلعن ألسنتهم عن أعناقهم، اگر مجھے ان پر طاقت مل گئی تو ان کی زبانیں گدی کی طرف سے کھینچ لوں۔ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ مسلم شریف میں ہے زید بن ثابت سے پوچھا گیا، فرمایا اذا كنت مع الامام فلا تقرأ معه شيئا من القرآن، قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھنا ہے، اللہ اکبر، تسبیحات اور دیگر کلمات ساتھ ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور الگ تحقیق امام اعظم رحمت اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں کسی قسم کی قرات مقتدی نہیں کرے گی۔ اس میں بڑے مسائل اور کتابیں اور ادلہ سامنے آئی ہے۔ بنیادی طور پر اس میں 3 حدیثیں، ایک جابر بن عبداللہ کی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ سلسلۃ الذہب ہے، فقہاء سے منقول روایت ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے۔ اور دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری کی ہے، اذا قرأ فانصتوا، صحیح مسلم میں۔ یہ دونوں حنفیہ اور جمہور کے ادلہ ہیں۔ اور تیسری حدیث عبادہ بن ثابت کی ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لیکن اس روایت پر 13 سندن کلام ہے، 13 جگہ، اور 12 جگہ مانن کلام ہے۔ خود بخاری نے اس کے فوراً بعد ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اور اس سے فاتحہ کی تعین ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ بات رہی ہو کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے پڑھوایا ہے تو یہ اس وقت کی بات ہوگی جب فاتحہ کو دلوں میں بٹھانا تھا، اور فاتحہ پر قرآن کی صورتوں پر نکاح پڑھوایا گیا۔ قرآن کی صورت جس کو زیادہ یاد تھی، باوجود کم سن ہونے کے انہیں امام بنایا، عمر بن سلمہ۔ قرآن کی صورتیں جن کو زیادہ یاد تھی ان کو میدان جنگ میں جھنڈا ہاتھ میں دیا، اور یہاں تک کہا کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جو بڑا قرآن دان ہو، قرآن خوان ہو، قاری صاحب ہو، وہ نمازیں پڑھائے۔ لیکن یہ فیصلہ قائم نہیں رہا، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ نکاح کے لیے باقاعدہ مہر مقرر ہوا، جنگی صلاحیت سپہ سالار کے لیے ضروری قرار دے دی گئی، اور نابالغ کے پیچھے نماز منع کر دیا گیا۔ اور اقرأ هذه الامہ ابی بن کعب، اس کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیؤم بالناس، ابو بکر سے کہے وہ نماز پڑھائے۔ اور ابو داؤد میں اور بخاری میں ہے کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بڑے تھے۔ اقرا تو اس امت کا ابی بن کعب ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا امت کا، اور ابو بکر علم میں اول نمبر تھے۔ اور بخاری نے باب قائم کیا اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علماء بزرگی اور برتری کے لوگ ہیں وہی نماز پڑھائیں گے۔
عالم کے ہوتے ہوئے قاری اور حافظ کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں بھی امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کیا ہے، فالأعلم أحق بالإمامة۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کی اقتداء میں فاتحہ پڑھنا اگر کبھی ہوا ہے تو بعد میں نہیں رہا۔ اکابر امت میں حضرت گنگوئی کی کتاب، حضرت نانوتوی کی کتاب، مولانا عبدالحی صاحب کے المام اور غیث الغمام، اور پھر امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی فصل الخطاب، اور حضرت بنوری کی فصل الخصام، محقق الاثر کی احسن الکلام، یہ اس موضوع پر نمائندہ اور اہل حق کے ترجمان کتابیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر کوئی پڑھ لے تو کیسا ہو؟ راجح قول صحابہ و تابعین اور حنفیہ کا یہ ہے کہ من قرأ خلف الامام فسدت صلاۃ، امام کے پیچھے مقتدی کے پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ڈسمس ہو جائے گی۔ یہ امامت کی روح کے خلاف ہے کہ امام بھی پڑھے اور مقتدیان بھی پڑھے۔ یہ پڑا پڑی کی لڑائی ہو رہی ہے، مالی و نازاؤ، آپ نے کہا مجھ سے کیوں جنگ لڑی جا رہی؟ اس لیے پڑھنے میں کوئی احتیاط نہیں ہے، نہ استحسان ہے۔ احتیاط اور تقوی اس میں ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی کس قسم کا فاتحہ یا سورت نہ پڑھے۔ تیسرا مسئلہ یہاں ہے آمین بالجہر و بالسر کا، کہ فاتحہ جب پڑھ لیا جائے تو امام اور مقتدی آمین آہستہ کہے یا زور سے کہے۔ ترمذی شریف میں سفیان کہتے ہیں کہ مد بیا صوتہ، اونچی آواز سے پڑھا، اور شعبۃ بن الحجاج کہتے ہیں کہ اخفا بیا صوتہ، آہستہ پڑھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے آمین، لیکن کبھی کبھی خیال نہیں ہوتا آمین، یہ ہو جاتا ہے۔ سر اور جہر دونوں مقبول ہے۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ آمین کی حقیقت کیا ہے۔ بخاری شریف میں قال عطا آمین دعاؤں، امام عطا کہا کرتے تھے کہ آمین دعا ہے۔ اب دعا کے لیے قرآن کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ دعا مانگے۔ اور نبیوں کے بارے میں کہا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ زکریا علیہ السلام نے بہت آہستہ دعا مانگی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ الاصل فی الدعوات والاسرار یا تسریہ، اصل دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں آہستگی، آہستہ پڑھنا اصل ہے۔ اس لیے حنفیہ کا قول بلکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ مقتدی امام کی اقتداء میں ولضالین سننے کے بعد آہستہ آمین کہے، اور یہ قرآن و سنت اور جمہور کے زیادہ موافق ہے۔ اور وہ جو اونچا پڑھتے ہیں ان سے پوچھا جائے کتنا اونچا، کہ تو سنے یا ساتھ والے سنے یا محلے والے سنے۔ امام شافعی کے میں ہے، میرے پاس موجود ہے، میں نے نشان لگایا، قال الشافعی لا احب الجہر بالتامین، مجھے اونچی آواز کا آمین پسند نہیں ہے۔ جب تک امام شافعی مکہ میں تھے ان کا یہ مذہب تھا۔ فَإِذَا ارْتَحَلَ إِلَىٰ مِصْرَ تَغَيَّرَ وَعَلَيْهِ أَوْرَدَ عَنْوَةً۔ لیکن یاد رکھنا جو اونچی آواز سے آمین کے قائل ہے وہ آہستہ کو سنت کہتے ہیں، اور جو آہستہ آمین کے قائل ہے وہ اونچی آواز کے بھی قائل ہے۔ صرف مسئلہ اولویت اور بہتری کا ہے، اولا و افضل یہ ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعاؤں کی بنیاد وہ خفیہ ہے، آہستگی ہے۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی نے المیزان میں عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حنفیہ کی نماز صلاۃ الرجال صلاۃ الکاملین ہے، بس ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا اور پھر آرام سے کھڑے رہے، امام کے پیچھے متوجہ رہے، آمین کا وقت آیا تو آہستہ سے پڑھ لیا۔ اور شوافی کی نماز کو کہا ہے کہ یہ صبیان کی نماز ہے۔ واضح رہے کہ عبدالوہاب شعرانی خود شافعی ہے، اور وہ کتاب چھپی ہوئی دنیا جانتی ہے، موجود ہے میرے پاس۔ انہوں نے لکھا ہے جیسے بچوں کو مشغول رکھنا پڑتا ہے، کبھی ان کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں ذرا زور سے کہو، تو کبھی یہ آمین پڑھواتے ہیں اور کبھی ہاتھ چلواتے ہیں، رفع یدین کراتے ہیں۔ صاف لکھا ہے صلاۃ الحنفیہ صلاۃ الکاملین، انتہائی اطمینان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، نہ بار بار رفع یدین کی ضرورت، نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی حاجت، اور نہ زور سے آمین کہنے کی ضرورت۔